اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرہ طیبہ پیغمبر اسلام اور معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سیرت پہ چلنے کے لیے بھی انسان کو توفیق پروردگار درکار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہماری گفتگو سیرت کے حوالے سے اس منزل تک پہنچی ہے کہ حضرت گرامی اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت الہیہ کے سلسلے میں بہت زیادہ مصائب اور شدائد اٹھائے، اور دنیا کے مبلغین کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی کہ جب تم میری سیرت پہ چلو گے تو تمہیں بھی مختلف قسم کے مصائب اور شدائد کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الزام تراشی ہو جائے، تہمت بازی ہو جائے، بلیم گیم ہو جائے، مختلف قسم کی تہمتیں تم پہ لگائی جائیں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ تم نے راہ خدا اللہ سبحانہ وتعالی کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ الزام تراشی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دشمن اور اغیار وہ اپنے مذموم جو مقاصد ہیں اس میں فیل ہو رہے ہیں، اس وجہ کہ وہ ان کی کمزوری کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ الزام ہمیشہ وہ لگاتا ہے کہ جو کمزور ہوا کرتا ہے، نقائص کو وہ بیان کیا کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے، بلیم گیم وہ کیا کرتا ہے جو کمزور ہوا کرتا ہے۔ ناقص لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور ترقی اور تعالی ہوتی ہے تو الزام شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی چپ کر کے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے، کوئی اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگائے گا، کوئی اس کے اوپر تہمتیں بھی نہیں لگائے گا، اس وجہ سے کہ الزام لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے۔ اگر پروگریس نہ ہوتی تو الزام تراشیاں نہ ہوتی۔ جب دیکھا کہ پروگریشن آف اسلام کی پیش رفت اور تعالی اور اسلام کی ترقی آگے جب ایک اسلام بڑھ رہا ہے تو مختلف صورتوں میں انہوں نے الزام لگائے۔ پہلی جو ٹیکٹکس دشمن کی طرف سے ہوا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں، الزامات لگائے جائیں، الزام تراشیاں کی جائیں۔ یہ پہلی دشمن کی ٹیکٹکس ہوا کرتی ہے۔ آپ راہ خدا میں کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگیں گے۔ چپ کر کے ایک آدمی بیٹھے ہوا گھر میں جو ہی مثلاً جو ہے کسی ادارے کا سیکرٹری بن گیا، صدر بن گیا، انجمن میں آ گیا، کام شروع کر دیا، ہاں جی دیکھو نا جی ہوں تو ماشاءاللہ اس کو فلان گڈی آ گئی، تو فلان گھر آ گیا، تو فلان یہ ہو گیا، تو فلان ہو گیا۔ جی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ ایک اچھے سلسلے میں آپ اچھی تبلیغات کر رہے ہیں، راہ خیر کو پھیلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے جو شیطانی حربے ہوا کرتے ہیں، ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی سیرت پیغمبر اسلام ہے۔
جب تک پیغام نہیں دیا سارے آتے تھے، امانتیں رکھ جاتے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں. اب اسی کے بعد جو ہی تبلیغات کا سلسلہ شروع کیا، وہی دشمن جو صادق اور امین کہنے والے ہیں اب جان کے اوپر آ گئے، الزام تراشیاں شروع کر دیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیں، بلیم گیم ان کا جو ہے نا وہ بن گیا سارا سلسلہ. لیکن ایک ذرہ برابر کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کے متعلق ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے نہیں روکا ہے، آگے بڑھاتے رہے اس مشن کو. پھر انہوں نے مختلف قسم کی جو ٹیکٹکس اور اختیار کی، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، پھر انہوں نے آزار اور اذیت دینا شروع کر دی. دشمن کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ الزام تراشی ایک بہت ہی روحانی اذیت ناک چیز ہوتی ہے، اور بالخصوص جو شخصیات ہیں، جو پرسنالٹیز ہیں، جن کا ایک سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ قتل سے زیادہ ایک چیز جو انسان کے لیے گراں گزرتی ہے، یہ الزام ہوا کرتا ہے. یعنی گویا ایک پرسنالٹی مرڈر جس کو کہا جائے، ایک شخصیت کشی جس کو کہا جائے، یہ بہت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے. اور جو سٹیٹس والے لوگ ہیں، جو سوشل سٹیٹس سے گزرے ہیں اور جن کے اوپر یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک کربناک قسم کا پیریڈ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات، تہمتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسری دشمن چاہتا ہے، دشمن کی جو ٹیکٹکس ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اسے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے. ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی میں ہوتی ہے، جب دیکھا وہ کچھ نہیں، پیغمبر اسلام اسی طرح مشن کو جاری. تیسری انہوں نے کیا کیا کہ قتل کر دیا جائے، یہ کر دیا، یعنی مختلف وہ حربے استعمال کیے کہ نہیں. دیکھا جو ہے نا وہ مشن جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے. پھر کہتے ہیں ہاں چلیں جی کمپرومائز کر لیتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں. یہ ساری چیز، یہ مختلف ان کے ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہیں ان کے ہتھیار ہوا کرتے ہیں، حربے ہوا کرتے ہیں. جب دیکھا کہ کوئی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو دشمن ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پہ اقتصادی قسم اکنومیکل بائیکاٹ کیا جائے، اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے، آپ یہ دیکھیں کہ بعثت کا 7واں سال ہے، 3 سال تو دیکھیں نا 40، اس کے بعثت کے 3 سال تو علی الاعلان تبلیغ نہیں کی، بلکہ کیا ہے، رازداری کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور 3 سال، 7 سال میں سے 3 کو نکالیں تو 4 سال میں جو علناً علی الاعلان تبلیغ کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 4 سال میں ایک عجیب و غریب قسم کے انہوں نے پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ آزار و اذیتیں، مصائب اور شدائد کے ساتھ جو ہے نا گزرے، کہ جو ابتدا میں وہ لوگ کہ جو اسلام لے کر آئے اور جو کمزور تھے، ان پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں کہ انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اگر ان مصائب اور شدائد کو ذکر کر دیا. یعنی اتنی سخت قسم کی آزار اور اذیتیں انہیں پہنچائی جاتی تھی. سور لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ کے، گرم پتھر رکھ کے کوڑے مار رہے ہیں، کچھ کیا کر رہا ہے، یعنی مختلف اوجریاں پھینکی جا رہی ہیں، کانٹے لگائے جا رہے ہیں، میخیں، یعنی جو کچھ جس سے ہو سکتا تھا وہ اس انداز کے ساتھ انہوں نے اصحاب کے ساتھ بھی اسی انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھا. جب دیکھا کہ اسلام کی جو پروگریشن ہے، اسلام کی ترقی ہے، اسلام کی تاریخ آگے بڑھ رہا ہے. حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، نجاشی گئے تھے مسلمانوں کے، مسلمان وہاں پہ نجاشی جو حاکم، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اور اس نے بہت ویلکم کیا، اپریشیٹ کیا، خود مسلمان ہو گیا. ادھر سے کیا ہو گیا ہے، ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اکثر بنی ہاشم پیغمبر اسلام کی حمایت میں ہیں، فیور میں ہیں، تائید کر رہے ہیں، برابر قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو جتنے اہل عرب کے اکثر جو قبائل ہیں، چونکہ ہمیشہ دشمن کی یہ ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ جس طرح یونین بنا دی جائے اور
جس طرح ہمارے ہاں بھی ہے، اقوام متحدہ ہے یا دوسری، جس طرح کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر سارے مل کے ایک انٹرنیشنل قسم کا جو ہے الائنس بنا دیا جاتا ہے، جس طرح ابھی سعودیہ نے کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا 10-12 ملکوں کو جمع کر کے اور ایک الائنس بنا دیا گیا. یہ وہی طریقہ کار ہے، پرانا طریقہ کار ہے، کوئی نیا چیز نہیں ہے. یا جس طرح عراق کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کے اوپر ایک الائنس بنایا گیا، گویا انٹرنیشنل جتنی ایسٹ ویسٹ، جتنے ساؤتھ اور نارتھ کے جتنے قبائل تھے، اور یا آج کل کی یہ کہہ دیا کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کے حمایتی اور ہواری تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. عربوں نے بھی یہ کیا اور ایک ایجیٹیشن بلایا گیا. اور جہاں پہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا دار الندوہ، جہاں پہ یہ لوگ جو ہے مشورہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ سارے کے سارے جمع ہوئے، الائنس بن گیا، میٹنگ ہو گئی، اور اس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ کوئی بھی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھے گا. ہر قسم کا رشتہ ناتا جو ہے نا وہ بند ہے. نہ ہم اپنی بچیاں دیں گے، نہ ان سے لیں گے، نہ ان سے شادی کریں گے، نہ ان کی شادی دیں گے. یعنی اس قسم کیا تھا کہ ایک قسم کا سوشل قسم کا جو بائیکاٹ تھا وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا، عہد نامہ تیار کیا گیا، اس کو جو ہے نا اس پروپوزل کو پھر لکھا گیا، سائن کیے گئے. 40 بڑے جو رؤسائے قریش تھے اس پہ سائن کر دیے گئے کہ ہم. اور پھر کیا ہے کہ حلف اٹھایا گیا، یعنی اوتھ لی گئی ہر ایک سے کہ تم سارے کے سارے پابند رہو گے اسی کے، کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی کسی قسم کی قرابت نہیں، کوئی کسی قسم کا رشتہ نہیں، کوئی کسی قسم کا ناتا نہیں، کوئی کسی قسم کے، یعنی ایک قسم کا نہ ان کو کھانا پہنچانے دیں گے، نہ کھانا پہنچائیں گے، خود نہ پہنچنے دیں گے. یعنی ہر قسم کے ایک قسم کا اکنامیکلی سوشل جو بائیکاٹ تھا انہوں نے کیا کفار اور مشرکین نے مل کر. یہ جب ہو گیا، جس طرح بھی آپ ایران کی صورتحال کو دیکھیں 35 ایئرز میں ان کے ساتھ کیا کیا جو ہے نا ایک، یعنی کوئی کسی قسم کی اقتصاد، یہ دشمن کی جو ہے نا وہ ٹیکٹکس ہوا کرتی ہے، دشمن کی پالیسیاں ہوا کرتی ہیں کہ ان کو اقتصادی طور پر اس طرح مجبور کر دو. چونکہ فاقے بہت کربناک ہوا کرتے ہیں. جن لوگ فاقے میں رہے ہیں اور کئی دن کھانا نہیں کھایا، ان سے جا کر انسان پوچھے کہ فاقے کیا ہوتے ہیں. یا جو افریقہ اس وقت جو ممالک ہیں، بعض ممالک ہیں، وہاں ان لوگوں سے انسان جا کے پوچھے، یا بعض جو ممالک ہیں نام کیا کیا لیں، ان پہ جا کے پوچھیں کہ جو فاقوں کی حالت میں ہیں اور جن کے ہاں یہ رسد نہیں پہنچتی ہے، کھانے کا سامان نہیں پہنچتا ہے، وسائل نہیں پہنچتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوا کرتی ہے یہ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے. اس صورت میں یہ ہے، جب یہ صورتحال حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، ایجیٹیشن بلایا گیا ہے، اور سب نے جو ہے نا وہ اسٹرانگ کووننٹ، ایک قسم کا جو ہے نا وہ عہد و پیمان باندھا ہے، اور کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا جو ہے نا وہ نہ سوشل اعتبار کے ساتھ، نہ اجتماعی لحاظ کے ساتھ، اور نہ ہی اقتصادی لحاظ کے ساتھ کسی قسم کا ہم کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھیں گے بنو ہاشم کے ساتھ. تو آبائی ایک جگہ تھی کہ جس کا نام تھا، وہ پہاڑوں کے درمیان، 3 پہاڑوں کو کہتے ہیں شیب. اس کے درمیان جو بنو ہاشم کی جگہ تھی، اور جو بعد میں سے شیب ابی طالب کے نام سے اس جگہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ بنو ہاشم شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل حمایت میں، مسلسل نصرت میں. یہ جو ایک قسم کی گھاٹی تھی، ایک قسم کا درہ تھا، ایک قسم کی ویلی ٹائپ تھی کہ ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اور درمیان جو ایک جگہ تھوڑی سی خالی تھی اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کے ارد گرد بھی حصار باندھ دیا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ ساری تاریخوں میں ہے کہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس میں کسی قسم کو کوئی
کنفیوژن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے. سارے جتنے مورخین ہیں سب لکھتے تھے شیب ابی طالب میں 3 سال مسلسل مصائب اور شدائد اور وہ تنگی اور مضیقت کے کہ اس دوران کہ جب کہ کفار اور مشرکین نے یہ عہد باندھا ہوا تھا کہ جہاں پہ بھی پیغمبر ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ اگر آپ حوالے کر دیں تمام، ہم تمہیں سرداری قریش سارے جتنے قبائل ہیں ہم آپ کو سردار مانتے ہیں. حضرت ابو طالب پہلا مجاہد ہے، پہلا ایثار گر ہے کہ جو بانی اسلام پہ قربان ہوا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تمام تاریخوں میں شیعہ سنی سارے لکھتے ہیں کہ اس شیب ابی طالب میں کیا کرتے تھے، اس طرح پروانہ وار پیغمبر اسلام کی حفاظت میں اور حصارت میں رہا کرتے تھے اور شمع نبوت کے ہمیشہ گرد مکمل طریقے سے آپ رہا کرتے تھے. اور تاریخوں میں ہے کہ یہ جو ہے نا سیرہ حلبیہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں تک لگا وَكَانَ ابو طالب فی کل لیلۃ، یعنی ہر رات حضرت ابو طالب یأمر رسول اللہ ان یاتی فراشہ، کہتے تھے کہ نہیں بیٹا آپ سو جائیں. سونے کے بعد جب لوگ سو جاتے تھے تو فَإِذَا نَامَ النَّاسُ أَقَامَهُ وَأَمَرَ أَحَدُ بَنِيهِ وَغَيْرِهِ. لوگ جب سو جاتے تھے تو پیغمبر کو بیدار کر کے بیٹا نہیں آپ اس چارپائی پہ اس جگہ پہ آپ سو جائیں، ادھر کیا ہے اپنے کسی بیٹے کو، ابن عم کو اور اپنے بھائی کو حکم دیتے تھے کہ پیغمبر کی جگہ پہ آپ سو جائیں. یعنی کیا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے، حالانکہ بیٹا زیادہ عزیز ہوتا ہے بھتیجے سے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ میرے نزدیک بیٹا قربان کرنا بانی اسلام پر، اس کو اسلام کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو حضرت ابو طالب کے ایمان اور اسلام پہ شک کرتے ہیں، حقیقت میں انہیں اسلام کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.